امین شہیدی صاحب، ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ دنیا بھر میں جو یہودی ہیں وہ بھی اسرائیلی جارحیت کی کافی کھلے الفاظ کے ساتھ مذمت کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ صہیونیت کو اور یہودیت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ صہیونیت اور یہودیت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر صہیونیت ایک آرگنائزیشن ہے۔ اس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ انسانیت کو خدا سے دور کرنا ہے۔ یہودیت ظاہر ہے ایک مکتب ہے، ایک نظریہ ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں شیطانی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کی سپورٹ میں صہیونزم کھڑی ہے۔ اس لیے یہودیت کو صہیونیت سے الگ کرنا چاہیے۔ یہ جو اس وقت اسرائیل میں حکومت ہے وہ یہودیوں کی نہیں، صہیونیوں کی حکومت ہے۔ اسی وجہ سے آپ امریکہ میں اور برطانیہ میں اور باقی یورپ کے ممالک میں جو مظاہرے دیکھتے ہیں جس میں یہودی نکل کھڑے ہوئے اسی اسرائیلی غاصب اور صہیونی ریاست کے خلاف، وہ اپنے مکتب کی ترجمانی کر رہے تھے، اور یہ لوگ جو ہے یہ صہیونی اس آئیڈیالوجی کی ترجمانی کر رہے ہیں، چونکہ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ معاشرے کے اندر انسانی اور الہی اقدار کا خاتمہ ہے۔ لیکن اس کے لیے سہارا وہ یہودی کتابوں ہی کا لیتے ہیں۔ یہودی کتابوں کا سہارا نہ لیں تو پھر ان کو یہودی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سہارا وہ انہی کتابوں کا لیتے ہیں، تعلیمات کا حوالہ انہی کتابوں کا دیتے ہیں، لیکن ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ دین کا معاشرے سے خاتمہ ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں خدا کا تصور۔ اب آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی دین ایسا ہے جس میں کسی خدا کا، کسی معبود کا تصور ہو، لیکن وہ معبود ان انسانوں کو بربریت، درندگی اور ظلم کی اس انتہا تک پہنچنے کی کھلی دعوت دے؟ یہ کسی دین میں نہیں ہے، حتیٰ ہندوازم میں نہیں ہے، سکھ ازم میں نہیں ہے، جبکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک دین کہتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ لیکن صہیونیت وہ مکتب ہے یا وہ آئیڈیالوجی ہے جس میں وہ لوگ تورات ہی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ صرف تم انسان ہو اس لیے کہ تمہاری نسل اعلیٰ ہے، باقی تمام نسلیں جو ہیں وہ ادنا ہیں، ان تمام نسلوں کو تم پر قربان ہونا چاہیے، تم ان کے لیے رول ماڈل ہو، وہ تمہاری طرح بنے اور تم میں شامل ہو جائیں، ٹھیک، ورنہ اگر ان کے بچے بھی ہوں تو ان بچوں کو، حتیٰ دودھ پیتے بچوں کو بھی تم ذبح کرو اس لیے کہ وہ بڑے ہوں گے تو تمہاری آئیڈیالوجی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ میں نے ان صہیونی ربیوں کی تقریریں سنی ہیں جس میں وہ خود تورات کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ ہمیں برتر قوم بنایا ہے اس لیے ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے ہر مخالف کے دودھ پیتے بچے کو بھی مسل کے رکھ دیں، اس لیے کہ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بڑھ کر ہمارا دشمن ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی نسل کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے اور ان کی ایئر فورس کی طرف سے جو فلسطینی بچوں کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ وہ بہت سوچ سمجھ کے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے۔